اب مذہبی اصطلاحات کا زیادہ استعمال کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو کے رہ گیا ہے۔ مطلب سب اچھی باتیں کرتے ہیں، سب لوگ سر جھکا کے کچھ جذبات، کچھ احساسات، کچھ اداکاری کرتے ہوئے سن لیتے ہیں، اور وہ جو کہنے والا ہے وہ لوگوں کے جھکے ہوئے سر دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ بس بات کا اثر ہو گیا، اور وعظ ختم ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دیں، دل کو بیدار کر دیا۔ تو یہ بیچارہ سادہ لوح مبلغ اور داعی ان باتوں پہ یقین کر کے گویا یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ تو دراعلے کہ اس کی محنت واقعی وصول ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف سننے کے لیے وعظ کہا تھا، لیکن وہ اس سے تجاوز کر کے گویا اب یہ خود کو دوسری مجلس میں یہ کہنے کا گویا مستحق سمجھ لیتا ہے کہ فلاں مجلس میں لوگوں نے میری دعوت کو دل سے قبول کیا اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو اب ہمارے واعظوں اور داعیوں کی اکثریت کے پاس اس طرح کے فخر و مباحات کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ تو مذہبی باتیں لوگ ایک تقدس کی فضا بنا کے سن لیتے ہیں، کسی کو رونے کی اداکاری کرنی ہے تو وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی سچا بھی ہو اس وقت اس پہ اثر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ بس وہ وہاں سے نکلا تو وہ اثر غائب اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے غائب ہونے کا اگر اسے پتہ بھی چل جاتا ہے تو اس کے اندر کی وہ ملامت ختم ہو جاتی ہے جو آدمی کو اپنی اصلاح کی طرف اکساتی رہتی ہے۔ وہ گویا اس نے آپ کے بیان کا اثر قبول کر کے کچھ جھٹکے اسے لگے، کچھ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، تو وہ یہ سمجھا کہ بس اچھائی سے اتنا متاثر ہو جانا بھی ٹھیک ہے، یعنی 15 منٹ کے لیے بھی خیر کے، نیکی کے، پاکیزگی کے احساسات اور ان تصورات کی طرف کشش مجھے محسوس ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے نا کہ مذہبی اصطلاحیں اب ایک عجیب طرح کا تقدس اور تصنع، یعنی جہاں زیادہ تقدس کی فضا بن جائے وہاں تصنع غالب آ کر رہتا ہے۔ مطلب پیری مریدی میں آپ ایک خاص وضع، ایک خاص پروٹوکول، ایک خاص انداز نشست و برخاست کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پاکیزہ فضا ہے کہ پیر صاحب آئے، سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے یوں گھونگھٹ نکال رکھا ہے اور سب بہت ادب سے، بہت احترام سے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ظاہر ہے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ میں اس فضا میں کچھ پاکیزگی سی محسوس ہوتی ہے، نئے آدمی کو بھی ہوگی، لیکن بس 2-3 مرتبہ آپ جائیں گے تو یہ آپ کو ریا، اداکاری اور تصنع سے زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ پھر اگر آپ کے اندر اللہ سے تعلق والی حس سر دست تھوڑی بہت بھی زندہ ہے تو پھر 10-20 مرتبہ کے بعد آپ کو اس پورے کلچر سے کراہت محسوس ہوگی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پریزنس سے تقدس کا ہیولہ بنا لے تو وہ جاری نہیں رہ سکتا، اور کیونکہ آدمی تقدس کا خالق نہیں ہے، آدمی تقدس کا ماحول پیدا نہیں کر سکتا، اور پھر اس وقت تک تو بالکل نہیں پیدا کر سکتا جب تقدس کا سبب ایک صاحب جو بہت اچھے حلیے میں یا بہت اچھے نورانی چہرے والے ہیں وہ ہوں۔ مطلب کہ پیر مقدس ہے یا عالم مقدس ہے یا میرا مقتدی مقدس ہے،
تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی تقدس والا ہے، اور وہ تقدس حاضرین میں سرایت کر جاتا ہے، یعنی میں خود بھی مقدس ہو جاتا ہوں۔ تو یہ سب جو واہمے ہیں، یہ سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غافل رہنے کے یا تو ثبوت ہیں، یا اسباب ہیں، یا نتائج ہیں۔ کوئی اللہ والا حقیقی معنوں میں اللہ والوں یا اللہ کی خوشنودی کے طالبوں کی مجلس جو ہے وہ فقیرانہ رنگ رکھتی ہے، بے تکلفی کا رنگ رکھتی ہے، اور اس میں سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے، اور ہم سب کا مقصود اللہ ہے، ہم سب کا جو منصوبہ ہے مشترکہ وہ مغفرت کا حصول ہے۔ پھر اب ان لوگوں کی یہ خدا والوں کی جو صحبت ہے نا، وہ نہ ایک حلیے کے لوگ ہوتے ہیں، نہ کوئی وہ ممکن ہے کہ ایک مسلک کے لوگ ہوں، ایک مشرب کے لوگ ہوں، وہ بس اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی خودی سے بلند ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اور ہر آدمی جیسے ہے وہ ایک ہی خودی کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ خودی ہے بندگی سے پیدا ہونے والی خودی، تو ان کی خودی مشترک ہوتی ہے۔ تو جن کی خودی مشترک ہو جائے انہیں پھر اس طرح کی رسمیات کی، اس طرح کے تکلفات اور تصنع کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، ورنہ ہوتا یہ کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے خوب سجاوٹ اور اہتمام تو کرتے ہیں، اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ نظر انداز ہوتی ہے وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے یہ سب چراغاں کیا ہوا ہے۔ تو رفتہ رفتہ گویا تقدس کی نسبت للہیت کے ساتھ کٹ جاتی ہے، اور پھر اپنے پیر کی طرف یا فلاں کی طرف یا ڈماغ کی طرف وہ اس طرف جو ہے وہ منسوب ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو اپنی 2 جلدوں میں حجت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیسی حجت ہے، زندہ حجت ہے، ہر آدمی کی تحویل میں ہے، ہر آدمی گویا صحابی بن سکتا ہے اس کی موجودگی میں، اگر اس کی موجودگی کا حق ادا کرے۔ تو اتنی بڑی چیزوں کے ہوتے ہوئے، یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس نصیب نہیں ہوا، تو اللہ نے اپنی کتاب کو اس کی تلافی بنایا ہے۔ تو اس کی قدر کرو، فنا فی القرآن ہونے والا عین ممکن ہے کہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طبقے میں شامل ہو ایک امتیاز کے ساتھ۔ سمجھ گیا نا؟ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو نظام فضیلت ہے وہ ہم لوگوں جیسا نہیں ہے کہ فلاں خاندان کا، فلاں یہ، فلاں وہ، بالکل نہیں ہے ایسا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ اس کی نسبت سے اور یہ اس کی نسبت سے اور یہ اس کی نسبت، بالکل نہیں۔ اللہ جب تک اس کے کنبے کے فرد نہیں بنو گے اس وقت تک چاہے تم سید ہو، چاہے پیغمبر زادے ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری۔ تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ سے بندگی، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہر نسبت پر حتماً غالب رہے،
یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناچیز اور جانثار امتی، میرا امتی ہونا مغلوب ہے ابدیت سے، میرا امتی ہونا منزل نہیں ہے، یہ واحد راستہ ہے منزل تک پہنچانے والا، یعنی ابدیت ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے بغیر۔ تو لیکن یہ کہ مقصود ابدیت ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے، محبوب اعظم بن کر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو اللہ کا عاشق بنا کے جائیں، اور بنا کے گئے لوگ ان کی موجودگی میں اللہ کی طرف یکسو رہتے تھے، ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کر کے، یعنی اللہ کی طرف یکسوئی جو صحابہ کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے شرف پر بھی غالب رہتی تھی ہر وقت، مطلب وہ ہر وقت یہی غرض رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں، کوئی انسان حجت نہیں، کوئی انسان دین کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف گروہ انبیاء، گروہ انبیاء پورا، چاہے وہ معلوم ہیں یا نامعلوم ہیں، وہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہیں، باقی کوئی غیر نبی ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بات کو اللہ کی طرف منسوب، اپنے آپ کو منسوب کر کے ایک غیرت اور حمیت کے ساتھ محسوس کرو، تب تمہیں اللہ کے حقیقی دوستوں کی وہ پہچان نصیب ہوگی جو ان کے ساتھ تمہیں متعلق رکھے گی ایک فطری ڈھب سے، ایک انتہائی زندہ تعلق کے ساتھ۔ تب پتہ چلے گا کہ ابو بکر کون، عمر کون، عثمان کون، علی کون۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح میرے لیے شرط ایمان ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، وہ اپنی ذات سے معجزہ ہیں، تو ان کی فضیلتیں ایسی ہیں بعض جن میں کوئی نبی شریک نہیں ہے، تو ہر نبی کی ہیں، لیکن ان کی نسبتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ابن اللہ بنا لیا گیا لوگوں نے پوری طرح ایک منطق بنا کر۔ تو ان کو اللہ جب پوچھے گا کہ تم یہ سکھا کے آئے ہو، تو اللہ کے جلال کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب ترین اور قریب ترین بندے سے پرسش کرتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ نہیں سکھا کے آئے، لیکن اس کا جلال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم سکھا کے آئے ہو، یعنی جس ہیبت میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں رکھا، اس ہیبت سے مشرف کر دیا اس سوال کے ذریعے سے کہ یہ تاکہ میری ہیبت محسوس کرنے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب اللہ نے تمہیں اپنی معرفت، اپنی حضوری اور اس کا ایکسپیرینس فراہم کر دیا، اور تمہارے اندر سے نفس کی امارگی کو نفس کی سکینت میں بدل دیا، تمہیں بندگی میں کمال کے راستے پہ ڈال دیا۔ اب وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کے انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ اب اس کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اہل بیت ہیں، اصحاب مبارک ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی ہوں گے۔ تو اب ہم ان کو گویا ان کے ساتھ تعلق کی ضرورت کو اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی حقیقی افادیت کو قبول کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ پھر ہم علی کی طرف اس طرح دیکھیں گے کہ ان سے دیکھنے سے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے،
ہم ابو بکر کی طرف اس نظر سے دیکھیں گے کہ انہیں دیکھنے سے اللہ کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا ہے، طرح طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کہ یہ میرا محبوب ہے تو ہمارا محبوب بنا دے گا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو تجربہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت کے تقاضے پہ کرتے ہیں۔ یہ تجربہ کس کا ہے؟ تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تجربہ ہمیں حالات یا کچھ واقعات کی وجہ سے پہلے ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتے ہی اللہ کا محبوب ہونا ہم پر واضح ہو گیا۔ اللہ کی نسبت کے بغیر ہر شے معدوم ہے، ہر شے گمراہی ہے۔ اگر اللہ کی نسبت نہ دی تو رسالت کا تصور گمراہی ہے۔ اللہ کی نسبت نہیں ہے تو پھر کسی بھی شخصیت سے تمہارا کوئی بھی تعلق اللہ کے غضب میں اضافہ کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ چاہے وہ لوگ، ظاہر روایت میں آیا ہے نا کہ مشرکوں نے جو بت بنائے ہیں ان میں سے کچھ لوگ حقیقتاً موجود تھے اور وہ نیک لوگ تھے۔ اب دیکھتے نہیں ہو کہ خانہ کعبہ میں سے بت نکالنے کا کام جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اب انہی کا بت خانہ کعبہ میں نصب کر دیا ایک بڑے گروہ نے۔ تو تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت سے بھیڑا دینا، اور جیسے کہ وہ اللہ کو بھی مجبور کر دیں گے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ میاں تو ہمیں بعد میں اپنا غضب دکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے مردود کریں گے۔ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین اہانت ہے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الوہیت کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے، عنصر کوئی ذرہ۔ تو اس میں بہرحال یہ باتیں تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ دین یہی ہے، دین ہے کہ جو ہمیں مسافر بننے کی دعوت دیتا ہے، منزل تک پہنچنے والے قافلے میں شامل ہونے کا موقع دیتا ہے، جس قافلے کے سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ قافلہ جس راستے پر یعنی دین پر چلے گا اس کی منزل اللہ ہے، اور دونوں اللہ کے محتاج ہیں، رسول بھی اور امتی بھی۔ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ استعانت میں بھی فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعانت میں بہت زیادہ ہیں، جس طرح عبادت میں اکمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعانت میں بھی اکمل ہیں۔ تو اللہ کے جلال کی حضور میں مرتبہ اعلیٰ پہ رہنا، یہ بندگی کا وہ وصف اور وہ کمال ہے جو صرف نبیوں کو ملتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ کہ یہ بات تو ایک طرف رہی کہ ہمیں اللہ سے تعلق کے جو فطری اور شرعی اور دینی تقاضے ہیں ان سب کا درست فہم کے ساتھ اور ان میں چھپے ہوئے حقیقی تقاضوں کے ساتھ لحاظ اس طرح رکھنا چاہیے کہ بس اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ بس یہ کہ ان سب شانوں کے ساتھ میں اسی وقت نسبت پیدا کر سکتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اتباع اور کامل اطاعت اور ہر محبت پر غالب محبت حاصل کروں گا۔
تو بس اب یہ ایک سیف راستہ ہے. تو لیکن یہ کہ یہ راستہ ہم سے اوجھل ہونے کی واحد وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو نہیں سمجھتے یا قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے. واحد وجہ یہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آدمی ہونے میں کامیاب نہیں ہیں. وہ آدمی جس کو اللہ نے اپنے تعلق، اپنی نسبت کی فطرت پہ پیدا کیا تھا، ہم اس فطرت کو اپنے اندر بیدار کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں. اور سادہ لفظوں میں یہ کہ ہمیں پہلے اپنی آدمیت کی تجدید کرنی چاہیے. یعنی نفس کیا ہے؟ آدمیت کا سینٹر ہے. تو پہلے نفس کو آدمی بناؤ، پھر یہ بندگی کے آداب خود بخود سیکھ لے گا. آدمی بنے بغیر یہ تعلق کی کیمسٹری اور ماہیت اور کیفیت محسوس کرنے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. آدمی بنے بغیر یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کے آداب بجا لا ہی نہیں سکتا. آدمی بنے بغیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی نہیں سکتا. جو بھی محبت کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گا. اور اللہ کے تعلق میں یا تو بالکل خالی رہے گا یا پھر ایک خیالی خدا سے تعلق پیدا کرنے کے دعوے کو ہم آپ سے منوانے کی کوشش کرے گا. میں نے ان کے ایک عالم سے کہا کہ بھئی اللہ کا انکار ہو جائے تو مصیبت میں تو ہم پڑیں گے. آپ لوگوں کو تو اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ کے راستے سے ایک کانٹا ہٹ جائے گا.